آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار، افغانستان بربادیوں میں امید کے نشان۔ تحریر ذکاء اللہ راؤ۔ 2 جولائی 2021 کو رات کے آخری پہر امریکی افواج کا آخری فوجی دستہ بگرام ایئر بیس سے روانہ ہونے کے ساتھ ہی افغانستان میں باقاعدہ 20 سالہ امریکی جارحیت کے اختتام کا فیصلہ کن مرحلہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ افغانستان میں امریکی فوجی مشن امریکی تاریخ کا طویل ترین فوجی آپریشن تھا۔ بگرام ایئر بیس سے انخلاء کے وقت امریکی قید میں موجود 1000 طالبان قیدی بھی رہا کر دیے گئے۔ امریکی افواج کے مکمل انخلاء نے کابل انتظامیہ اور علاقائی ممالک کو ایک نئی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں 650 امریکی فوجی کابل میں امریکی سفارت خانے کی حفاظت اور سفارتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں موجود ہیں۔ منصوبے کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں وہ بھی افغانستان سے چلے جائیں گے۔ امریکی انخلاء کے بعد طالبان نے افغانستان کے کئی صوبوں اور تجارتی سرحدی گزرگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوویت یونین اور PDPA۔ افغانستان میں موجودہ خانہ جنگی کا آغاز افغان سور انقلاب کے خلاف جہاد سے شروع ہوا۔ سور انقلاب افغانستان میں جاگیردارانہ ذلت، مذہبی جبر، قبائلی پسماندگی اور سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA سے ہمدردی رکھنے والے فوج کے افسران اور جوانوں کی مسلح بغاوت تھی، جو سوشلسٹ بنیادوں پر مستقبل کے افغانستان کی تعمیر چاہتے تھے۔ سال 1979 اس خطے یعنی پاکستان، ایران، افغانستان میں امریکی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے انتہائی اہم سال تھا۔ اس خطے میں سامراجی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکی اور سعودی امداد سے افغان مجاہدین کی تشکیل کا عمل شروع کیا گیا اور پشاور، پاکستان میں 7 سے زائد جہادی تنظیموں کی بنیاد رکھی گئی، جنہیں افغانستان اور اس خطے میں سامراجی مفادات کے حصول کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بعد ازاں سوویت یونین کے خلاف برسر پیکار ہونا تھا۔ سوویت فوجوں کی افغانستان میں داخلے کے بعد 9 سالہ جہاد میں تقریباً 10 لاکھ افغان شہری، 90,000 افغان مجاہدین، 18,000 افغان فوجی اور 4,000 سوویت فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 55 لاکھ سے زائد افغان شہری دنیا بھر میں مہاجرین کی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اپریل 1988 میں جنیوا معاہدے کے تحت افغانستان سے سوویت انخلاء اور جنگ بندی کا طریقہ کار طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، جبکہ امریکہ پاکستان کے ذریعے سے افغان مجاہدین کو دی جانے والی امداد پر پابندی عائد کر دے گا۔ کیونکہ افغان مجاہدین جنیوا معاہدے کا حصہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور 1989 میں جب سوویت افواج کی واپسی تقریباً مکمل ہو چکی تھی تو افغانستان میں خانہ جنگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ افغان مجاہدین نے کابل میں موجود ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمے کے لیے افغان فوج، پیپلز ڈیموکریٹک آرمی پر حملے شروع کر دیے، جو جنیوا معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ سوویت انخلاء کے بعد فروری 1989 سے اپریل 1992 تک نجیب اللہ حکومت نے کامیابی سے افغان حکومت اور کابل کا دفاع کیا، لیکن 1992 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کا بھی کابل سے خاتمہ ہو گیا۔ اس انہدام کی بہت سی داخلی وجوہات بھی تھیں۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے ساتھ ہی افغانستان میں ریاست بھی انہدام کا شکار ہو گئی۔ افغان مجاہدین کابل میں اپریل 1992 میں مختلف افغان مجاہدین گروہوں کے درمیان معاہدہ پشاور طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت صبغت اللہ مجددی 3 ماہ کے لیے افغانستان کے عبوری صدر اپریل 1992 سے جون 92 تک، جبکہ اگلے 3 ماہ کے لیے برہان الدین ربانی کو افغانستان کا صدر ہونا تھا۔ احمد شاہ مسعود عبوری حکومت کے وزیر دفاع قرار پائے۔ گلبدین حکمت یار حزب اسلامی سے، عبدالرسول سیاف اتحاد اسلامی سے، عبدالعلی مزاری حزب وحدت سے اور مولوی خالص حزب اسلامی خالص سے نے پشاور معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے کابل پر قبضے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی، جس کے بعد افغان مجاہدین کے درمیان کابل پر قبضے کے لیے لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ گو کابل میں ایک عبوری حکومت قائم تھی، لیکن اس عبوری حکومت کو کبھی بھی مکمل اختیارات منتقل نہیں ہو سکے، اور نہ ہی یہ دیگر مجاہدین گروہوں کے درمیان
کسی قابل عمل سمجھوتے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ مارچ 1993 میں سعودی عرب اور پاکستان کی مداخلت سے افغان مجاہدین کے درمیان معاہدہ مکہ طے پایا۔ اس معاہدے کی دستاویز کعبہ کی دیوار پر لٹکا کر فریقین سے دستخط لیے گئے۔ ماہ رمضان میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت عبوری حکومت کے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، جبکہ گلبدین حکمت یار کو عبوری حکومت کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور برہان الدین ربانی بدستور عبوری حکومت کے سربراہ قرار پائے۔ معاہدہ مکہ بھی افغانستان میں دیرپا امن کا ضامن نہیں بن سکا اور جلد ہی برہان الدین ربانی اور گلبدین حکمت یار کے درمیان اختلافات نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس کے باعث ایک بار پھر احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمت یار کی افواج کے درمیان کابل میں لڑائی شروع ہو گئی۔ افغان مجاہدین کے درمیان کابل پر قبضے کی اس لڑائی کے دوران 50,000 سے زائد افغان شہری ہلاک ہوئے اور دونوں اطراف سے کابل شہر پر کی جانے والی اس بمباری نے کابل کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ 1994 کے وسط تک 20 لاکھ سے زائد آبادی کے شہر کابل کی آبادی محض 5 لاکھ نفوس تک محدود ہو کر رہ گئی۔ تحریک طالبان افغانستان۔ کابل پر قبضے کی لڑائی کے دوران باقی ماندہ افغانستان، بالخصوص جنوبی اور مشرقی افغانستان یعنی پشتون اکثریتی علاقے میں مختلف جنگجو کمانڈروں نے اپنی مقامی حکومتیں قائم کر لیں، جس کے باعث لوٹ مار اور قتل و غارت میں مزید اضافہ ہوا۔ اگست 1994 میں دیوبند مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا، ایک نئے جہادی گروہ کے طور پر قندھار کے مضافات میں منظم ہونا شروع ہوئے۔ اس جہادی گروپ کا مقصد بدعنوان جنگجو کمانڈروں کا خاتمہ اور افغانستان میں اسلامی شریعت کی بنیاد پر اسلامی امارات کا قیام تھا۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں جنم لینے والی یہ تنظیم تحریک طالبان افغانستان تھی، جس کے سربراہ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل ایک مذہبی عالم ملا محمد عمر تھے۔ تحریک طالبان افغانستان کو منظم کرنے میں حزب اسلامی خالص اور حرکت انقلاب اسلامی کے سابقہ کمانڈروں کا اہم کردار تھا۔ نومبر 1994 میں طالبان نے پہلی اہم کامیابی قندھار شہر پر قبضے سے حاصل کی، جس کے بعد پاکستان اور امریکی حمایت اور پشت پناہی سے جنوری 1995 تک افغانستان کے 12 صوبوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا۔ کابل پر متعدد حملوں کے بعد بالآخر ستمبر 1996 میں ایک خون ریز لڑائی کے بعد طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد طالبان نے افغانستان کو ایک اسلامی امارات قرار دیتے ہوئے شرعی قوانین کا نفاذ کر دیا۔ جنگی نقطہ نظر سے بعض قوتوں کا یہ گمان تھا کہ کابل میں کسی ایک گروہ کا قبضہ افغانستان کے طول و عرض میں قیام امن کے لیے مفید ہوگا، لیکن 70% افغانستان پر طالبان کے قبضے کے باوجود امن کی راہ ہموار نہ ہو سکی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے علاوہ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی حمایت بھی حاصل تھی۔ طالبان کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف اور افغانستان کے شمال میں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے احمد شاہ مسعود نے رشید دوستم کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ قائم کیا، جس میں تمام افغان اکائیاں تاجک، ازبیک، ہزارہ اور پشتون شامل تھے۔ اسے عام طور پر شمالی اتحاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شمالی اتحاد کو بھارت، ایران، روس، ترکی اور تاجکستان کی حمایت حاصل تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق 1996 سے 2001 تک طالبان افواج کے ہاتھوں 15 بڑے منظم قتل عام کے واقعات پیش آئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ 8 اگست 1998 کو مزار شریف میں پیش آیا، جہاں ایک دن میں 8,000 سے زائد شہری طالبان نے قتل کیے۔ 2001 تک شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان یہ لڑائی جاری رہی۔ شمالی اتحاد کی فوجوں نے مغربی اور شمالی افغانستان کا کامیابی سے دفاع کیا۔ 9 ستمبر 2001 کو احمد شاہ مسعود کو مبینہ طور پر القاعدہ نے ایک خودکش حملے میں ہلاک کر دیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے دہشت گرد حملوں نے نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا بھر میں سیاسی حالات کو تبدیل کر دیا۔ 9/11 کے بعد افغانستان۔ 7 ستمبر 2001 کو افغانستان پر القاعدہ اور طالبان کے زیر قبضہ علاقوں پر امریکہ اور اتحادی افواج کی بمباری سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا۔ امریکہ اور اتحادی افواج کی فوجی طاقت کے سامنے جلد ہی کابل کی طالبان حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ طالبان نے باقاعدہ جنگ کے بجائے چھاپا مار جنگ کی حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنی مرکزی شورا اور تنظیم کو تحلیل کر دیا۔ 13 نومبر 2001 کو شمالی اتحاد کی افواج امریکی اور اتحادی افواج کی مدد سے فاتح کے طور پر کابل میں داخل ہوئیں، جہاں انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
دسمبر میں سقوط کابل کے بعد افغانستان میں ریاست کی بحالی کے لیے جرمنی کے شہر بون میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبان مخالف پشتون جنگجو کمانڈر، شمالی اتحاد کے رہنما اور عالمی اداروں سے منسلک افغان ٹیکنوکریٹ شامل تھے، جس میں عبوری افغان اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس عبوری اتھارٹی کے ذمے اگلے 6 ماہ میں لویا جرگا کے انعقاد کے ذریعے عبوری حکومت کا قیام عمل میں لانا تھا، جو اگلے 18 ماہ میں ملک میں ایک نئے آئین کا نفاذ کر کے انتخابات کے ذریعے افغانستان میں ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں لائے گی۔ بون کانفرنس بنیادی طور پر عالمی اداروں سے منسلک ٹیکنوکریٹ اور افغان سیاسی اشرافیہ بشمول طالبان مخالف جنگجو کمانڈروں کے درمیان اختیارات و وسائل کی تقسیم کا فارمولہ تھا، جس کے ضامن امریکہ اور اتحادی ممالک تھے۔ امریکی CIA سے اپنی گہرے مراسم کے باعث حامد کرزئی عبوری اتھارٹی اور عبوری حکومت کے سربراہ نامزد ہوئے۔ اس کے بعد 2004 میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی۔ بون کانفرنس نے بنیادی طور پر جمہوریت کے نام پر افغانستان پر انہی لوگوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے اقتدار پر قبضے کی خاطر 80 اور 90 میں کابل کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ افغانستان میں 2004 کے بعد قائم ہونے والے جمہوری نظام نے بنیادی طور پر ایک ایسی اشرافیہ کی حکمرانی مسلط کر دی جو اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھی۔ 2004، 2009، 2014 اور 2019 کے انتخابات میں بآسانی یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ حامد کرزئی اور اشرف غنی، سابقہ ورلڈ بینک ٹیکنوکریٹ جو افغان ٹیکنوکریٹوں کے مفادات کے نمائندہ ہیں، اور ڈاکٹر عبداللہ جو تاجک اشرافیہ اور شمالی اتحاد کا نمائندہ ہے، کے علاوہ کسی تیسرے گروہ اور پارٹی کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں تھی۔ بڑے پیمانے کی بیرونی امداد اور افغان ریاستی انتظامیہ پر مخصوص گروہوں کی اجارہ داری نے افغانستان میں ناقابل یقین حد تک کرپشن میں اضافہ کر دیا، جس کا اندازہ 2019 کے کابل بینک سکینڈل اور اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو ویکی لیکس کے ذریعے منظر عام پر آیا، اور برطانوی اخبار گارڈین نے اسے رپورٹ بھی کیا، جس کے مطابق سابقہ افغان نائب صدر احمد ضیاء مسعود کو ڈالروں سے بھرے بیگ کے باعث پوچھ گچھ کے لیے روکا گیا تو اس کے پاس اس رقم کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں تھا کہ وہ کہاں سے حاصل کی گئی اور کہاں لے جائی جا رہی ہے۔ ان کے بیگ میں $52 ملین نقد موجود تھے۔ افغانستان میں عالمی امداد میں ہونے والی بدعنوانیوں کی تفصیل امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان کی آڈٹ رپورٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں افغان سیاسی اشرافیہ کے علاوہ عالمی اداروں سے منسلک اہلکاروں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جس نے اس عالمی امداد کو کبھی عام افغانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ افغان سیکیورٹی فورسز 2001 کے بعد افغانستان میں جاری جنگ میں 1 لاکھ سے زائد افغان ہلاک ہوئے اور تقریباً اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ معذور و زخمی ہوئے۔ ان ہلاک و زخمی ہونے والے افراد کی اکثریت افغان و امریکی افواج کی کارروائیوں سے زیادہ متاثر ہوئی۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: افغان نیشنل پولیس، افغان نیشنل سیکیورٹی فورس اور افغان ایلیٹ فورس۔ کابل میں افغان نیشنل پولیس پر کی جانے والی اسٹڈی کے مطابق افغان پولیس کے اندر کرپشن اور بدعنوانی نے پولیس کے معیار کو انتہائی پستی میں گرا دیا ہے۔ جہاں پولیس میں بھرتی کے لیے نہ صرف پیسے طلب کیے جاتے ہیں بلکہ پولیس کے اندر منظم جرائم کے ایسے گروہ موجود ہیں جو لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے ان سے بھتہ اور تاوان وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان پولیس میں گوشت سپاہیوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ داخلہ کی وزارت میں کابل انتظامیہ اشرف غنی کی بندر بانٹ نے پولیس کی کارکردگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی فورس کا سالانہ بجٹ $5 بلین ہے، جو افغانستان کے کل سالانہ ریونیو کا 2 گنا ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی فورس کی کارکردگی پر تسلسل کے ساتھ تمام آزاد عالمی مبصرین اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، جس میں اس نقطے پر سب کا اتفاق موجود تھا کہ امریکی افواج و فضائیہ کے بغیر افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز طالبان کے خلاف ایک غیر مؤثر قوت ہے، جس کی ایک جھلک جولائی 2021 کے پہلے ہفتے میں امریکی انخلاء کے بعد نظر بھی آئی۔ لیکن یہاں بھی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی سے زیادہ کابل انتظامیہ کی نااہلی و بدعنوانی کا بڑا عمل دخل ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی فورس کے اہم عہدوں پر اقربا پروری کے باعث تعیناتی نے اس فوج کی کارکردگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہاں بھی پولیس کی طرح گوشت سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ کابل سے دور دراز علاقوں میں فوج کے سپاہیوں کو جنگ کے لیے درکار ضروری فوجی ساز و سامان کی شدید کمی کا سامنا رہتا ہے، حتیٰ کہ سپاہیوں کو مناسب علاج و خوراک تک میسر نہیں۔ جولائی میں امریکی انخلاء کے وقت بھی افغان فوج کے سپاہیوں کی بڑی تعداد کو 5 سے 6 ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔ ایسے حالات میں دنیا کی کسی بھی فوج کا سپاہی اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔
افغان سیکیورٹی فورسز کا تیسرا اہم ستون افغان ایلیٹ فورس ہے، جس کی کارکردگی کو بہرحال عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی اکثریت کو مستقبل میں طالبان کے حملے کے پیش نظر کابل کی حفاظت کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ دوحہ مذاکرات کے بعد فروری 2020 میں امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات طالبان کی سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی تھی۔ امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات نے طالبان کو عالمی سطح پر افغانستان میں ایک طاقتور سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے تسلیم کروا دیا ہے، جس نے افغانستان میں ایک بڑا سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں 3 بڑے سیاسی گروہ ہیں، جن کے درمیان انٹرا افغان ڈائیلاگ میں مستقبل کی کامیاب حکومت کے خدوخال طے پانے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ 2014 اور 2019 کے انتخابات کے نتائج پر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں۔ امریکی مداخلت سے دونوں فریقین کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے ذریعے حکومتی معاملات کو اب تک چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن دونوں فریقین کے درمیان اب بھی اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ طالبان کا سیاسی کمیشن عبدالغنی برادر کی قیادت میں بیک وقت روس، چین اور ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہا ہے، اور مستقبل میں کابل کی طالبان حکومت کے حوالے سے ان ممالک کے خدشات اور ان کے حمایت یافتہ گروہوں کی طالبان حکومت میں شمولیت اور اختیارات کی تقسیم کے فارمولے اور علاقائی سیکیورٹی کے مسائل پر بات جاری ہے۔ دوسری طرف روس اور چین امریکی انخلاء سے پیدا ہونے والے خلا کو افغانستان میں پر کرنے کے لیے اپنی پالیسی وضع کر رہے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ چین اور روس کو دیگر ممالک میں جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے نعروں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، تاہم یہ دونوں ممالک افغانستان میں ایسے دہشت گرد گروہوں جو ان کے لیے خطرہ ہوں کے خاتمے کے حوالے سے اپنی پالیسی کو ہر صورت ممکن بنائیں گے۔ افغانستان میں امن اور اختیارات کی تقسیم کے معاہدوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی معاہدہ طویل المدتی بنیادوں پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہمیشہ جنگجو کمانڈروں اور سیاسی اشرافیہ کے ذاتی مفادات افغان عوام کے اجتماعی مفاد پر غالب رہے ہیں۔ افغان عوام کے خون سے ڈالر کشید کرنے کی پالیسی افغانستان میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افغان نسل نو، امید کی کرن۔ اکتوبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد اب تک $2.7 ٹریلین سے زائد رقم امریکہ اور عالمی اداروں نے خرچ کی ہے، لیکن اس رقم کا بڑا حصہ تباہی اور بربادی پر ہی خرچ ہوا ہے۔ لیگٹم انسٹیٹیوٹ کی پراسپیرٹی انڈیکس رپورٹ کے مطابق 167 ممالک میں سے افغانستان کا سیکیورٹی رینک 166 ہے، جبکہ گورننس میں 142، صحت میں 156، تعلیم میں 153، معیار زندگی میں 155 اور سوشل کیپٹل میں 167 ہے۔ UN پاپولیشن ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی آبادی کا 60% 25 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ ہر سال 4 لاکھ سے زائد نوجوان افغانستان کی منڈی کی محنت میں داخل ہوتے ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں افغانستان کے دیہاتوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ وہاں لوگ آج بھی کم و بیش وہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو 2 دہائی قبل انہیں میسر تھی۔ البتہ امن و روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کرنے والوں اور پہلے سے موجود افغان شہریوں کی ایک نئی نسل ضرور پروان چڑھی ہے، جو جدید علوم و ٹیکنالوجی سے فیض یاب ہے، جس نے ایک جدید دنیا کو انتہائی قریب سے دیکھا اور فکری و سماجی آزادیوں کو محسوس کیا ہے۔ وہ کسی صورت 90 کی دہائی کے افغانستان کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہر اس قوت کے خلاف پوری طاقت سے مزاحمت کریں گے جو انہیں دوبارہ بربریت میں دھکیلنے کی کوشش کرے گی، اور ہر اس قوت کو گلے لگائیں گے جو امن کا پرچم بلند کیے آگے بڑھے گی۔ ایک دائمی امن کی خواہش افغانستان کے قصبوں، دیہاتوں اور شہروں میں موجود نوجوانوں میں یکساں طور پر موجود ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ مستقبل میں امن کا سوال افغانستان میں سب سے اہم نعرہ بن کر ابھرے گا، جس کے گرد طبقاتی بنیادوں پر نئی صف بندی ہوگی۔ یہ نئی نسل مستقبل کی اس داخلی صف بندی میں سب سے اہم کردار ادا کرے گی۔ ان نوجوانوں کو نہ صرف مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بلکہ افغان سیاسی و عسکری اشرافیہ اور سامراجی قوتوں کے خلاف بھی طبقاتی بنیادوں پر اپنے سیاسی و سماجی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اس سلسلے میں خطے کے دوسرے اہم ممالک بالخصوص پاکستان اور ایران میں ہونے والی انقلابی تبدیلیاں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ افغان نوجوانوں کی اس نسل کو سور انقلاب کی کھوئی ہوئی میراث کو پانا ہے، اسے نئے خطوط پر دوبارہ استوار کرنا ہے، اس ادھورے سفر کو مکمل کر کے افغانستان سے محرومی و محکومی کا خاتمہ کرنا ہے۔ افغانستان کے خوشحال اور مستحکم مستقبل کی یہی ایک امید ہے۔